حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت لمبے قد کے تھے نہ پستہ قد، جس کو ٹھگنا کہتے ہیں، بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا اور تیز رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے چونا کی طرح، نہ بالکل گندم گو کہ سانولا پن آ جائے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن، پرنور اور کچھ ملاحت لیے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل پیچدار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گھنگریالے پن تھا۔ 40 برس کی عمر ہو جانے پر حق اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو نبی بنایا اور پھر 10 برس مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس میں کلام ہے، جیسا کہ فوائد میں آتا ہے، اس مدت کے درمیان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل ہوتی رہی۔ اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور پھر 60 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ اس وقت آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن میانہ پن کے ساتھ کسی قدر طول کی طرف کو مائل تھے، چنانچہ بن ابی حالہ وغیرہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔ ان دونوں روایتوں پر اس حدیث سے اشکال ہوتا ہے جس میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جماعت میں کھڑے ہوتے تو سب سے زیادہ بلند نظر آتے، لیکن یہ درازنی قد کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ معجزہ کے طور پر تھا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا باکمال مومنیہ میں کوئی بلند مرتبہ نہیں ہے، اس طرح صورت ظاہر میں بھی کوئی بلند محسوس نہ ہو۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام 10 برس اس حدیث میں ذکر ہوا ہے، اور اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 60 سال کی ذکر کی گئی ہے، لیکن یہ روایت ان سب روایات کے خلاف ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 13 برس بتایا گیا ہے اور 63 سال کی عمر ذکر کی گئی ہے۔ بعض روایات میں 65 سال کی عمر آئی ہے، چنانچہ اواخر کتاب میں تینوں روایتیں آنے والی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 63 سال کی روایتیں زیادہ ہیں۔ حضور والا تیز رفتاری کے ساتھ چلتے تھے، محبوبین زمانہ کی طرح عورتوں کی چال نہیں چلتے تھے۔ نیز حضور کی عادت جھک کر چلنے کی تھی، متکبرانہ رفتار سینہ نکال کر نہیں چلتے تھے۔ نیز مردانہ رفتار پاؤں زمین سے اٹھا کر چلتے تھے، نہ یہ کہ زمین پر پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرد میانہ قد تھے، قدر درازی مائل، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کندھوں کے درمیان قدرے اوروں سے زیادہ فاصلہ تھا، جس سے سینہ مبارک کا چوڑا ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ گنجان بالوں والے تھے جو کان کی لوح تک آتے تھے۔ آپ پر ایک سرخ دھاری کا جوڑا یعنی لنگی اور چادر تھی۔ میں نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت برا ہی سے یہ روایت ہے کہ میں نے کسی پینٹوں والے کو سرخ جوڑے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈھوں تک آ رہے تھے۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کا حصہ ذرا زیادہ چوڑا تھا اور آپ نہ زیادہ لمبے تھے نہ ٹھگنے۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے بالوں کے بارے میں یہ روایت پہلی روایت سے مختلف ہو گئی، اس لیے کہ اس میں کان کی لوح تک کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ بال ایک حالت پر نہیں رہا کرتے، کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی زائد ہو جاتے ہیں، اور قصداً بھی کم کیے جاتے ہیں، کبھی بڑھائے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ کوتاہ قد، ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں پر گوشت تھے۔ یہ صفات مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اس لیے کہ قوت اور شجاعت کی علامت ہیں، عورتوں کے لیے مذموم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بھی بڑا تھا اور اعضاء کے جوڑ کی ہڈیاں بھی بڑی تھیں۔ سینہ سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری تھی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے گویا کہ کسی اونچی جگہ سے نیچے کو اتر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔
ابراہیم بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں یعنی پوت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پستہ قد، بلکہ میانہ قد لوگوں میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ نہ آپ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرے میں تھی، یعنی چہرہ انوار نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا، بلکہ دونوں کے درمیان تھا۔ حضور کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، آپ کی آنکھیں نہایت سادہ تھیں، سیاہ تھیں اور پلکیں دراز، بدن کے جوڑوں کی ملنے کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، ایسے ہی دونوں مونڈھوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی۔ آپ کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے، یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر بال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس کے بدن پر خاص حصوں کے علاوہ جیسے بازو، پنڈلیاں وغیرہ، ان کے علاوہ اور کہیں بال نہیں تھے۔ آپ کے سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ آپ کے ہاتھ اور قدم مبارک پر گوشت تھے۔ جب آپ تشریف لے جاتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے، یعنی یہ کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اس طرح دوسرے کے ساتھ لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات متکبرانہ حالت ہو جاتی ہے، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس طرف متوجہ فرماتے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آپ توجہ فرماتے تو تمام چہرے سے فرماتے، کن آنکھوں سے نہیں ملاحظہ فرماتے تھے، مگر یہ مطلب اچھا نہیں۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ ختم کرنے والے تھے نبیوں کے، آپ سب سے زیادہ سخی دل والے تھے اور سب سے زیادہ کچی زبان والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ غرض آپ دل و زبان، طبیعت، خاندان اور اوصاف ذاتی اور نبی ہر چیز میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ آپ کو جو شخص یکایک دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا، یعنی آپ کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ اول و اعلیٰ میں دیکھنے والا رعب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا تھا۔ اول تو جمال و خوبصورتی کے لیے بھی رعب ہوتا ہے۔ شوق افزا معنی عرض تمنا داب حسن، بارہا دل نے اٹھائے ایسی لذت کے مزے۔ اس کے ساتھ جب کمالات کا اضافہ ہو تو پھر رعب کا کیا پوچھنا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مخصوص چیزیں عطا ہوئیں ان میں رعب بھی اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، البتہ جو شخص پہچان کر میل جول کرتا تھا وہ آپ کے اخلاق کریمہ و اوصاف جمیلہ کا گھائل ہو کر آپ کو محبوب بنا لیتا تھا۔ آپ کا حلیہ بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا با جمال اور با کمال نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ آپ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کس قدر طویل تھا، لیکن زیادہ قد لمبے قد والے سے پست تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آئی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ یہ مشہور ترجمہ ہے۔ اس بنا پر یہ اشکال پیش آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصداً مانگ نکالنا روایات سے ثابت ہے۔ اس اشکال کے جواب میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ابتدائی زمانہ پر حمل کیا جائے کہ اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام نہیں تھا، لیکن بندہ ناچیز کے نزدیک یہ جواب اس لیے مشکل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مشرکین کے مخالفین اور اہل کتاب کی موافقت کی وجہ سے مانگ نہ نکالنے کی تھی۔ اس کے بعد پھر مانگ نکالنی شروع فرما دی۔ اس لیے اچھا ترجمہ جس کو بعض علماء نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ جس زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار تھا اور پیشانی کشادہ۔ آپ کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔
آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمکدار نور تھا۔ ابتدا دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن اور چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفسہ زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی۔ آنکھ کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن مبارک قدرے اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ کے دندان مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ کے سامنے اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان قدرے زیادہ فصل تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور بڑی تھیں، جو قوت کی دلیل ہوتی ہے۔ کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن روشن اور چمکدار نظر آتا تھا۔ یہ کہ بدن کا وہ حصہ جو بھی کپڑوں سے باہر رہتا ہے روشن اور چمکدار تھا۔ کہا جائے گا وہ حصہ جو کپڑوں میں محفوظ ہو، بندے کے نزدیک یہ ترجمہ اچھا ہے۔ ناف اور سینہ کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینہ کے بالائی حصے پر بال تھے۔ آپ کی کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلیاں فراخ، نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کی صاف ستھرا ہونے اور ان کی ملاست کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ آہستہ زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی سے اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ کی نظر نیچی رہتی تھی۔ آپ کی نگاہ بنسبت آسمان کی زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ اس میں یہ اشکال ہے کہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اکثر دیکھا کرتے تھے۔ دونوں میں تصریح یہ ہے کہ عادت شریفہ تو زمین ہی کی طرف نگاہ رکھنے کی تھی، لیکن چونکہ وحی کا بھی انتظار رہتا تھا، اس لیے اس کے انتظار میں گاہ بگاہ آسمان کی طرف بھی ملاحظہ فرماتے تھے، ورنہ عام اوقات میں عادت شریفہ نیچی نظر رہنے کی تھی۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دہن تھے۔ آپ کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ ایڑی مبارک پر گوشت بہت کم تھا۔ فائدہ: اہل عرب مرد کے لیے فراخ دہنی پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک اس جگہ فراخ دہنی سے فصاحت مراد ہے۔ آنکھوں کی تعریف میں جو ترجمہ کیا گیا وہ صحیح قول کے موافق لکھا گیا، ورنہ اس حدیث کے ترجمے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ایک راوی سے فراخ چشم کا ترجمہ نقل کیا ہے، وہ اہل لغت کے نزدیک غلط ہے۔ خمار آلودہ آنکھوں پر ہزاروں میکدے قربان، وہ قاتل بے پیے ہی رات دن مخمور رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ جوڑا زیب تن فرما تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ کو۔ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت برا سے پوچھا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح شفاف تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ بدر کی طرح روشن گولائی لیے ہوئے تھا۔ فائدہ: تلوار کی تشبیہ میں یہ نقصان تھا کہ اسے زیادہ طویل ہونے کا شبہ پیدا ہوتا تھا، نیز اس کی چمک میں سفیدی غالب ہوتی ہے، نورانیت نہیں۔ اس لیے حضرت برا نے تلوار سے انکار کر کے چاند سے تشبیہ دی۔ یہ تشبیہات سب قریبی ہیں، ورنہ ایک چاند کیا ہزار چاند میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نور نہیں ہو سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ اگر تجھے ممدوح کو عیب ہی لگانا ہے تو اسے 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دے، اس کے عیب لگانے کے لیے یہی کافی ہے۔ حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔